يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بڑے خوش نصیب ہیں او لوگ جنہوں اللہ پاک نے آج دے دن خالصتاً اپنی رضا دی خاطر حلال کمائی وچوں مال خرچ کرنے دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک انہاں دی اس محنت اور عبادت نو قبول فرمائے۔ دو قسم دی قربانی قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہے۔ مال اور جان دی قربانی جدا مسلمان آدمی خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر پیش کردہ ہے، چونکہ اللہ دی ذات تو علیم بذات الصدور ہے۔ اس عمل نو کرن تو پہلے ہی اللہ پاک ایسے آدمی دے ایسے عمل نو پسند اور قبول فرما لیندا ہے۔ شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہر پہلو ہر شعبہ اخلاص دی بنیاد تے ہے۔ جس عمل دے اندر اخلاص نہ ہوئے، چاہے او عمل آدمی بیت اللہ دے اندر بھی کھڑا ہو کے کرے تو بھی اللہ اس عمل نو رد فرما دیندا ہے۔ جا بجا اللہ پاک نے اسے اخلاص دا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ بندہ کوئی اپنی حاجات ضروریات اللہ دے دربار دے اندر پیش کردہ ہے تو اتھے بھی اللہ پاک نے بنیادی شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، خالص ہو کے اور دلوں ہو کے جدہ بھی کوئی آدمی اللہ دے دربار اگے دعا کردہ ہے، اپنی حاجات مناجات پیش کردہ ہے، تو ایسے آدمی دی کدی بھی دعا اللہ پاک رد نہیں فرمائیدہ۔ قربانی والا ایسا عمل ہے کہ جس عمل دے اندر کسے غیر دا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا، جس طرح کہ رمضان
مبارک دے ایام اللہ پاک نے مسلمانہ تے روزے دا فرض فرمایا ہے، تو انہاں دنوں دے اندر روزے دار جدہ روزہ رکھدا ہے تو اس عبادت دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک قربانی والا جو عمل ہے یہ صرف اور صرف اللہ دی ذات واسطے ہے، مگر اس دے اندر تھوڑی جئی لغزش کرن نال بندہ اپنی ساری دی ساری کیتی کرتی محنت نو ضائع تے برباد کرواتا ہے۔ وہ لغزش یہی ہوندی ہے کہ تھوڑی جئی دل دے اندر سوچ تبدیل ہوئی، عبادت ساری ضائع تے برباد ہو گئی۔ گوشت تو ویسے ہی اساں استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ پاک نے بھی فرما دیتا ہے کہ مینوں تواڈے اس قربانی دے جانور دی گوشت پوست دی ضرورت نہیں، میں اصل دے اندر تواڈے دل دے اندر نچھا کے ویدھا کہ اس دے دل وچ میں رب دی عزت تے قدر کتنی ہے، میری رضا کتنی ہے، میری محبت اس دے دل دے اندر کتنی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زیادہ بندے دے دل دے اندر خدا دی عزت تے معرفت تے پہچان پیدا ہوتی ہے، اتنا قدر اللہ پاک اس آدمی نو دوواں جہان دے اندر عزت زیادہ نصیب فرما دیتا ہے۔ خالی اگر صرف اس سوچ نال آدمی اپنے 1000 روپئے خرچ کردا ہے بھئی چلو پورا سال اگے تا چھوٹا یا وڈا گوشت ویکھے ہی نہیں، ہوں چلو بالا نو سال دے بعد چھوٹا گوشت کھوا دینے ہیں یا وڈا کھوائی دے آجا، بس اتنی ایک سوچ ہی پیدا ہوئی ہے تو اس دی عبادت تے اللہ لکیرہ پھیر چھوڑے گا۔ ایک آدمی نے اپنے ایک کمرے نو تھوڑا جیا سوراخ جیا کڈیا، کسے بندے دے کو پوچھیا بھئی یہ کیوں باری نما یہ سوراخ جیا کڈے ہی؟ اس آکھا اس وجہ تو کڈے ہے تاکہ ہوا جدہ چلے تا اندر مینوں آسانی نال ہوا بھی لگ دی رہ جائے۔ اس بندے اس نو آکھا اللہ دا بندہ ٹھیک ہے تو یہ کڈی تا صرف ہوا واسطے ہی ہے، مر یہ تھوڑی جئی تھائی سوچ تبدیل کرے ہاں تا تینو ہوائی ملدی رہ جاوے ہاں تے جدو تک سوراخ کھلا روے ہاں تیرے نامہ اعمال دے اندر اللہ ثواب بھی لکھدا رہ جاوے ہاں۔ سوچ اے پیدا کرے ہاں کہ میں سوراخ اس وجہ تو کڈے ہے تاکہ جدہ بھی اللہ دا بلاوا آوے، اللہ دا صد آوے، آزان آوے تا اس سوراخ دی وجہ تو او آواز اذان دی میں آسانی نال سر سکا تاکہ سرساں تے با جماعت ون کے نماز ادا کرے سا، تینو ہوا بھی لگ دی رہ جاوے تے برابر اللہ تینو ثواب بھی نصیب فرمائے دے رہ جاوے۔ یہ سوچ دی گل ہے، تھوڑی جئی بندہ سوچ تبدیل کردہ ہے، نیت دے اندر فطور پیدا ہوندہ ہے، بڑے تو بڑے عمل نو بھی اللہ ضائع برباد فرما دیتا ہے۔ کوئی کام بھی چاہے دنیا دا بھی ہے او دے واسطے دل دا صاف تے ستھرا ہونا، سوچ دا نیت دا اچھا ہونا شرط اول ہے، چاہے دنیا دا کام کیوں نہ ہوئے، دین دا کام ہوئے، ہر کام دے اندر اخلاص نیت جتنا زیادہ ہو سی اتنا قدر اللہ پاک اس بندے نو اس عمل دے اندر کامیابی زیادہ نصیب فرما دیتا ہے۔
نبی علیہ السلام دے نال مکہ شہر چھوڑ کے اور اپنی جائیداد تے برادری کنبہ قبیلہ عزیز اقارب رشتہ دار یہ سب کچھ چھوڑ کے تے سونے پیغمبر دے نال ٹر پونا، اپنا وطن چھوڑ دیونا صرف خدا دے دین دی خاطر یہ بہت بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ مگر اتھے بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے دی تھوڑی جئی سوچ تبدیل ہوئی ہے تو بھاویں پیغمبر دے کٹھے ہی ویندہ پہ ہے، سارا کچھ چھوڑ کے ویندہ پہ ہے، مگر اس رب دی خاص رحمت تو محروم ہو گیا ہے جس پیغمبر دے نال ایک قدم خلوص نیت نال چلن دی برکت نال اللہ ہزاروں سالہ دے گناہ دتے لکیرہ پھر چھوڑیندہ ہے، معاف فرما چھوڑیندہ ہے۔ تھوڑی جی سوچ غلط پیدا ہوئی ہے، بھاوے پیغمبر دے کٹھے ہی ویدہ پہ ہے، بجائے ثواب تے درجے ملن دے الٹا قدم با قدم اللہ دی لعنت دا نزول ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ اور اس دے رسول دی خاطر میرے کٹھے ہجرت کیتی ہے، حالانکہ اپنا کنبہ قبیلہ ملک جائیداد ترکہ چھوڑنا ایک کوئی عام جی کام تا نہیں، جس برادری پچھے اساں حرام کھاون تو بھی کدی جھجک بھی محسوس نہیں کیتی، اس برادری نو کنبہ قبیلہ خاندان اور جدی شہر نو چھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا دی خاطر میں محمد دے کٹھے ہجرت پہ کردا ہے انہوں دنیا ہی مل سکتی ہے، کدی اس نو میں محمد دا دین جو حصہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ کسے بندے نے دسے اللہ دے پیغمبر نو فلاں آدمی جیڑا توڑے کٹھے گیا ہے نا او دین دی خاطر توڑے نال اس ہجرت کوئی نہیں کی تھی، وہ اس وجہ تو گیا ہے کہ فلاں جڑے ہے وہ میرا تعلق والا بندہ ہے، میرا وہ بڑا محبوب ہے، چلو اسے بہانے نال محمد دے کٹھے ویسا تے انہوں ہی مل لئی سا تے نال انہاں تے بھی احسان چاڑ چھوڑے نا، اور جنہوں ساڑی بولی دے اندر آدھے بے نالے حاج تے نالے وپار نہیں آتے، بے حاجی ہو گیا تے نال وپار ہی ہو گیا، اور سیئیہ سوچ رکھی محمد دے کٹھے ہی لگا وینے ہے تے اپنا کام ہی کر لینے ہے۔ دیکھو نا تھوڑی جی سوچ غلط ہوئی ہے، یہ سوچ یہ ہوندی جو اگلا ہووے تے بھاوے نہ ہووے میں محمد دے نال رل ونجڑا ہے تا اللہ پاک اس نو ہجرت دا درجہ بھی دے دے وے ہاتھ جیڑا کم اس دا ہی اس نو بھی اللہ خود بخود آسان فرما چھوڑے۔ سوچ بندے دی جدا غلط ہوندی ہے فطور پیدا ہوندا ہے تو بڑے تو بڑا عمل بھی بندہ خود اپنی گندی سوچ دے پیچھے تباہ و برباد کرواتا ہے۔ یہ سوچ بندے دی ستھری پیدا ہو جائے تھوڑے تو تھوڑا بھی عمل کرے اللہ درجے اسرو دورے رسول فرما چھوڑتا ہے۔ جیویں کہ قرآن پاک نے فرمایا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ ایک بندہ سچی تے ستھری نیت تے سوچ لے کے گھروں نکلے ہے کہ میں ون کے خدا دے دین دا کم کرنا ہے، انہوں نظر آندہ پہ یار متا میں نو ہاتھ کڑیا نہ لگ جاوے میرے اتے پرچہ نہ ہو جاوے میں جیل نہ لگا جاوا، بھاوے رستے دے اندر کوئی میرے قتل دا منصوبہ نہ بڑھائی کھلوتا ہوئے، اے ساریاں او دے ذہن چاہین مگر او گھروں قدم بیر پٹیا ہستا صرف خالص اللہ دی رضا دی خاطر۔ اللہ فرماندہ ہے او بھاوے اپنی منزل تے نہیں پہنچیا اجا گھروں بہر پیر رکھیا ہس ثم یدرکہ الموت او دیوتے موت آ گئی ہے
فقد وقع اجرہ علی اللہ، اگر او زندہ رہندا تو اس نو اسے عمل دا ثواب ملنا ہے، مگر او دے اتے موت آ گئی ہے اور قیامت تک اللہ پاک اس دے نام اعمال دے اندر اس عمل دا ثواب لکھدا رہ گئی، کیونکہ او دی سوچ ستھری ہوئی، نیت صاف ہوئی ہے، تو بھاوے اس عمل تک نہیں پہنچ سکیا، اللہ اس دا ثواب تے درجہ اس مومن نو ضرور نصیب فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی اتنے پیسہ خرچ کردہ ہے، یہ میں اگے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہاں، اس نیت نال قربانی کردہ ہے تاکہ گوشت رج کے کھاویے، اس نیت نال ستاں نو ترائے چ لے آندا ہے، پنجاں چ لے آندا ہے بے تاکہ حصے چ گوشت زیادہ ہوئے، تو ایسا آدمی قربانی کرے تے بھاوے نہ کرے، اس دا اے عمل خدا دے دربار تک پہنچ دا بالکل نہیں۔ اخلاص سے نیت دا ہونا شرط اول ہے، جب تک کسے عمل دے اندر بھی اللہ دی رضا شامل نہ ہوئے۔ اس واسطے قرآن پاک نے مومن آدمی دے بارے صفتہ بیان فرمائیاں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس بندے نے اپنے مالوں آتا اللہ انہوں دیندہ گیا ہے تے او ہٹا کے ول اللہ دے دربار چ دیندہ گیا ہے، ادو او دیندہ ہے تے او ہٹا کے اپنے مالوں اللہ دے دربار تے دیندہ ویندہ ہے، وَاتَّقَا جڑا مالو خرچ پیا کردہ ہے، اس دی اصل بنیاد ہے کہ او دے دل چ وسن والا کون ہے۔ دیکھیا مال بھی اگر خرچ کرو تو کئی دی محبت چ کرو، اللہ دی رضا۔ اسے وجہ تو اللہ کریم نے اترائے صفتہ بیان فرمائیں، آعطا جدا میں اسنو حلال کمائی حلال رزق دینا تا حلال طریقے نالو کہندے دربار تے خرچ کردہ ہے، دعا دا کمال کیا ہے، واتقا اے جیڑا عمل بھی کردہ ہے، ایک کہیں دی محبت چ کردہ ہے، او دے دل دے اندر وسن والا کون ہوندہ ہے، تری صفت دی کیا ہے، صدق بالحسنى، جتھے بھی انہوں میرے محمد الرسول اللہ دی شریعت دا کوئی شعبہ کوئی حکم نظر آندہ ہے، تصدقہ فوری طور تے او دی تصدیق او دل نال پیا کریں دا ہوندہ ہے، جدہ او دا دل تصدیق کریں دا ہے، جویں او دا اندر سچا ہوندہ ہے، انجے والا اندر دا سچا بندہ عمل بھی سچا کر کے بھی کھائیں دا ہے، جویں او دے اندر سچائی ہوندی ہے، انجی او دے عمل دے اندر بھی سچائی ہوندی، جدہ اترائے کمال مومن دے اندر پیدا ہو جاویں، اگوڑو اللہ کریم ایو جائے مومن واسطے نتیجہ کڑا پہ بیان فرمائندہ ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایو جائے بندے واسطے میں رب دین دے رستے آسان کر دینا، او دے واسطے آسانیاں پیدا کر دینا، بازے بندے جڑے طاقت رکھ دے گئے مگر اپنی دنیاوی ضروریات نو ترجیح دے کے قربانی تو گھسائی کھلوتے ہوندے رہے، آدن جڑا خرچہ جانور تے کرنا ہے وہ اسا فلانے کم تے کر لینے آئے، حالانکہ او تا بچت پیا کرے
لیندا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے الٹا تو اپنے مال دے اندر میں اللہ والو آمن والی برکت دا رستہ بند پیا کرنا ہے جے رستہ برکت دا کھولنا ہے ترائے کم تو چکر فسنو یسرو لیلیسرا مینو ربو وردی قسمیں برکت نازل کرنے والے رستے میں اللہ خود آسان کر دے بڑے اللہ جیڑا طریقہ ساڑھے آسانی واسطے رکھے اسا او پسند نہیں کرے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى دعا ادھا مفہوم ہے اللہ فرماتا ہے اپنے دل دے اندر میں رب دی محبت رکھی مال نوی قربان چکر اپنی جان نوی میں رب دی تلی تے رکھ جاؤ لیل یسرا انہیں سمجھ کے تیری باں پھد کے میں اللہ تینوں جنت علی راہ تے ٹور چھوڑیں دو بندے ودے لب دے ہون دن تلاش ودے کریں دے ہو دن کہ کسے طریقے نال جنت مل جا راتی جاگ دا تا نہیں رہا یہ نال اللہ جڑا بیٹھا ہاں چاند رات آئے نا مر ساری رات دکان تے بیٹھا رہا سا تاں یوں گلاندہ بیٹھا ہے اللہ فرماندہ ہے تو اپنے طریقے نال جنت نو تلاش کریں لائے تو آنے جے کر میں فلانے حضرت صاحب دی وان کے قدم بوسی چکی تھی توت سارے گھاٹے پورے ہو جانے لائے حضرت دنال تعلق چا پیدا ہویا تا میرے اگلے رستے آسان ہو وینے لائے تو جے کوئی کاروبار کریں لائے تیارویاں لیاں دیگا پہلے پیا پکائندہ ہونا ہے تاکہ جنت آلہ رستہ آسان ہو جائے اللہ دی قسمی نے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اے ترے کم دلو ہو کے تو چکر فسنو یسرو لیلیسرا میں اللہ تیرے واسطے جنت اللہ رستہ سوکھا کر چھوڑے سا سوکھے دا مطلب اے کہ اگو شیطان دے وچھائے ہوئے کنڈیاں نو ہٹا چھوڑنا ہے میں دکھاں تے مشکلات نو ہٹا چھوڑنا ہے تیرے واسطے محمد دے دین دے ہر شعبے تے عمل کرنا سوکھا کر چھوڑنا ہے تیرے دل دی نیت تے سوچ نو میں اللہ نے ستھرا کر چھوڑنا ہے جدہ بندہ ٹھان لیندہ ہے جدہ دلو ہو کے فیصلہ کر لیندہ ہے والبھاویں اوہد پہاڑ بھی رستے دے اندر آ جاوے اس نو بھی عبور کرنا بندے واسطے وڈا سوکھا ہوندہ ہے جے بندے دی نیت گندی ہوئے تنالی ٹپن واسطے بھی تیار نہیں ہوندہ اللہ فرماندہ ہے دل صاف تے ستھرا رکھ نیت خلوص والی پیدا چکر جے تیرے کولو آج نہیں پہ بکرے خریدر کرن دے پیسے نہیں پہ مل دے نیت صاف تو چکر راتی ستا پیو سے تے دھمی علی بندو بست میں اللہ خود فرما چھوڑنا ہے بھائیوس تیری میری سوچ غلط ہو سکتی ہے اللہ دے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے اللہ فرماتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تے جیڑے ودے ہوندن ادیا دے منہ مرین دے ودے آدن یار اسا تا کرزے دے تلے آئے پائے آئے اسا تا لتھڑے پائے آئے ساڑے کولو تا کوئی شہ کوئی نہیں آئے اللہ فرماتا اما من بخل واستغنا جیڑا انجدہ بخیل ہوئندہ ہے تے میرے محمد دی شریعت تو بے پرواہ ہوئندہ ہے واستغنا غنی دمانا ہوندہ بے پرواہ تے صفت کمال کہیں دیئے غنی کون ہے بول لو تو صحیح یاد کاوڑے بیٹھے ہو جو ہے سانو آج بوٹی دیر نال کھوا ہوئے او تا کھاونی ہے سا نا او تا کدہ ہی نہیں ویندی مگر اے آج دا جیڑا اسا مسلمانہ دا کٹھا ہونا اللہ نے بنایا پتہ نہیں آونا لے سال اچھ اللہ نصیب کرے سی یا نہ کرے سی اے رل کے باہر نو غنیمت سمجھیا کرو
اس وجہ تو اللہ کریم فرماندا ہے اما من بخلا جیڑا بخل کریندا ہے کنجوسی کریندا ہے جیڑا میں رب دے رستے تے مال خرچ نہیں کریندا بخل کریندا ہے بخیل ہوندا ہے جیڑا دل دا چھوٹا ہوندا ہے وہ نہیں ہوندا تے جیندا دل وڈا ہووے او بخیل اے اللہ دی تقسیم ہوندی ہے کئیاں نو مال دے کے تے دل چھوٹا چا دیندا ہے تے کئیاں نو مال نہ دے کے تے دل وڈے دے چھوڑیندا ہے اللہ فرماندا ہے اما من بخلا میں اس نو مال تا دیتا ہے مگر دل انہیں کٹھا کیتی ودا ہے میں اے سارا کچھ کمایا ہے بچیاں واسطے کمایا ہے اللہ دے فرشتے اتو آدن لاکھ لعنت یا جدا تو بچہ ہے تا تینوں پالن والا کونا اس وقت تیرا ماں دے رحم دے اندر ہے تا تیری روزیاں دے انتظام کرن والا کون اور تو تا منگن دی طاقت بھی کوئی نہ رکھ دا تو اجا بہر نہ آیا تے تیری ماں دی چھاتی تو اللہ نے دودھ دیا نہرہ جاری کر دیتیا اتھے تیرا کیڑا پیسہ خرچ ہویا ہے اتھے کہندہ کوئی واسطہ وسیلہ محبت آڑا چلے آئے اللہ فرماندہ من باخلا کسے نو زیادہ دیواں یا تھوڑا دیواں اے تقسیم کرن والا کون ہے مگر تو اپنے دل نو صاف تے ستھرا رکھ تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے اللہ فرماندہ ہے جتھے تیرا مال تھوڑے نو زیادہ کرنا ہوئے اللہ فرماندہ ہے جیڑا کچھ پیئی چاہ کے میں رب دے بوئے تے تو چاہ رکھ میں نو اللہ ہوور دی قسم ہے بغیر اسباب دے تیری ہر ضرورت رو میں اللہ خود پورا فرما دے اڑا اما من بخلا جیڑا بخل کریندا ہے تے آدھا یار میرے ہوتے 50,000 دا قرض ہے اللہ فرماندا ہے اپنے اس وجود نو ویک بیتا میں بن ملی تینو جوانی دیتی ہے تینو جسمانی قوت طاقت دیتی ہے اس اپنی جان نو میں رب دے رستے تے خرچ کرنے دا ارادہ صاحب تے ستھرا تو چکر میں نو رب وادی قسم اجا ارادہ تو ودا پیدا کریں دا اسے بے ان لہم الجنہ تیرے مرن تو پہلے تیرے جنت اللہ کوٹھا چاہ کے میں اللہ تینوں وکھا دے ہونا کہ گل دی سمجھ آن دی پئی جیڑی اصل روح ہے نا ہر عبادت دی وہ ہے بندے دے دل اخلاص ہوئے کیڑی شے ہوئے نیت صاف ہوئے تاں اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پہلے کیا ہے لیل-یسرا ہون کیا ہے لیل-عسرا اللہ فرماندہ ہے جدہ تو اپنے دل دے اندر سچیندہ پہ ہونا ہے یار قربانی کے کرنی ہے ادھے کڑا مال خرچ کرنا ہے مہینہ ساڑا سوکھا ٹپ ونجنا ہے گھر دا بجٹ بنا کے رکھ دے ہیں اللہ فرماندہ ہے جویں جویں تو بچاوان دی کوشش کرے نہ انہیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى انہیں میں تیری زندگی نو تانگ کرنا شروع کر دیندہ ہونا ادو جے بچائے تے ادو بلائیں آئیں کھلوتی آئیں ادو مصیبتاں آئیں کھلیاں ادو ضرورتاں آئیں کھلیاں یہ میرے رستے تو بچا کے تے اپنی ضرورتاں واسطے رکھے آئے والا تینو ہسپتال آئے جنہ ٹوری رکھا تا مینو رب کون رکھے تینو مریض نہ بناوا تا مینو خدا کون رکھے تینو دنیا دے جھنجڑ دے
دے اندر انج پا چھڑے نا تاکہ ایو جائے بد نصیب تے بد نیت نو میرے بوئے تے آون دی سوچ بھی پیدا نہ ہوئے اللہ فرماندا ہے جے اپنے دل نو صاف تے ستھرا رکھنا ہے اللہ فرماندا ہے نیت صاف تے ستھری تو چ پیدا کر صاف ارادے کر کے تے میرے محمد دی شریعت عمل کرنے دا ارادہ تو چ پیدا کر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى مینو رب دی قسم ہے تیرے ہر کم نو میں اللہ سوکھا کر چھوڑنا ہے مگر اے سوچ ساڑی ملہ بیٹھے ہوندے دنیا نو گمراہ کرنا لے قرآن دیاں ایتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کرنا اور ایو جائے زال قسم دے ملوانیاں واسطے اللہ نے مسلمان نو ایک دعا سکھائی ہے یہ ایمان دا ایسا ڈاکو ہوتا ہے جو اللہ پاک نے ہر رکعت دے اندر فرمایا ہے او میرے کو دعا کیتی کرو اہدنا الصراط المستقیم چاچا اسماعیل بہو وجہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بولو وَلَزَّالِّينَ اے ظالین جڑے اسلام دا لبادہ اوڑ کے بھولی قوم نو تباہ و برباد بیٹھے کرے دے ہو دیں تے پھر ایتا پڑھنیا قرآن دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ میاں تقوی اختیار کرو جدو تک جتھو تک توڑی استطاعت ہوئے تو ایدہ کے مطلب ہے طاقت نہ ہوئے تو بندہ تقوی نہ کرے نہیں بولے دے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ استطاعت دا جاہل ملہ نے مفہوم سمجھے آئی رہی ہے اللہ فرماندا ہے اپنی جان لڑا دے جان دے چھوڑ تے وقت بھی اللہ فرماندا ہے تقوی دا دامن چھوڑا دی اجازت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تیری طاقت یہ کرے وقت طاقت تے استطاعت دا مفہوم ای ہویا بھئی سال پورا فلانی جماعت میری طاقت ہائی میں ادھے رہے ہیں ہون ادھو طاقت ختم ہو گئی ہے ہون دوئی جماعت علی استطاعت پہ شروع ہونا ہے ایک جماعتہ تبدیل کرنے دینا استطاعت نہیں استطاعت مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ فرماتا جتنی تینوں میں قوت طاقت دیتی ہے اتھے مال علی طاقت نہیں اتھے جان علی طاقت ہے اللہ فرماتا اپنی جان لڑا دے جان کھپا دے مگر میرے محمد دے رستے نو چھوڑا دی گنجائش اور اسے واسطے قرآن پاک نے پھر ایدہ خود مفہوم سمجھا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین ان اللہ اشترا من المؤمنین اللہ فرمانتا ہے جنہ مومنہ نے تقوی دا اے عمل کیتا ہے کہ اپنی جان تے مال چاہ کے میری تلی تے رکھ دیتا ہے اے تقوی اے استطاعت جتھے بندہ اپنی جان بھی کئی دے حوالے کر دے میں ایک جماعت ہی ودا ہوا اتھے جناب رہ کے تے دوسری ساری جماعتیں اتھے کفر دے فتوے لواں سال دو سال اتھے کڑ لواں وقت میں دوئی جماعت آ جاواں تے وقت پچھلے انہوں کافر آکھن لگ جاواں مطلب یہ ہے نا جو کوئی میرے تو سوال کرے مولوی صاحب تو جماعتہ کیوں تبدیل کرے نا تو میں اگو آکھا استطاعتم میں اپنی طاقت دے مطابق کرے نا اللہ جو آدھا کام تو سکیڑا کرو استطاعت طاقت دے مطابق کرو نا اس وقت میاں میرے جے تھوڑی طاقت آئی میں ادھے ودے رہے ہیں اور میری طاقت ختم ہو گئی اور یہ معنی استطاعت استطاعت دا معنی ہے مال تے جان خدا نو دے کے سودا رب نال جنت دا کر چھوڑا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماتا میرے نال سودا چکر حالانکہ جان بھی میری دیتی ہوئی ہے مال بھی میرا دیتا ہویا ہے اللہ فرماتا میریاں چیزاں میرے حوالے چکر
کر اے دو چیزاں مینوں چدے بے ان لہم الجنہ اے دو چیزاں دیون دا ارادہ اج پیدا کر جنت دیون دا اعلان میں اللہ جو فرما چھوڑے گا مگر دعا ایک کیتی کرو جو اللہ شاءاللہ ای ہو جائے گمراہ کرنے والے ملوانے تو اللہ محفوظ رکھے آمین آنکھو جا جا رہے کیا پتہ اللہ آج دی آمین قبول فرما لے اور شیطان اس دی تا کوشش ہوندی ہے نا جو کسے طریقے نالے دین دا کام اتھاں روک جاوے اگا نہ چلے وہ مڑ وید ہے کہ میں کام اتھو شروع کراں جتھو خدا دے دین نو چوکھا نقصان ہوئے اور چور تے ڈاکو بھی ڈاکا تے چوری اتھائیں کریں دا جتھے اس نو مال جتھے کائی شہن ہوئے تو خالی جھگی نو تو سانو کوئی نہیں مرے دا شیطان بھی چنگے ٹکانے تے وہاں کے گردن تے ہاتھ رکھ دا ہے وہ آئے سچیں دا ہے بھئی جتھو خدا دے دین دا علم بلند ہویا ہے اس علم نو دیمہ کی اتھو لاؤنی چاہی دی اللہ شاءاللہ محفوظ فرمائے اللہ شاءاللہ سادہ خاتمہ بالایمان فرمائے بھائیو ایمان دا لے لونا ایک کوئی اڈا کمال نہیں ایمان نال نبھا چھوڑنا اصل ایک کمال ہے اور جی میں آپا دیو یاری لاونی سوکھی ہوندی ہے تے نبھاونی اوکھی ایمان دا دعویٰ کرنا سوکھا ہوندہ ہے مگر ایمان نال نبھاونا اوکھا ہوندہ ہے تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنى جس بندے نے بخل کیتا ہے کذب تے دل دے اندر میرے محمد دی سنت تے میرے قرآن دی تصدیق بولو اتھے آئی صدقہ اتھے کذبہ مومنہ ہر حال دے اندر تصدیق رب دی کریں دے بے ایمان آدمی رب دی تصدیق نہیں کریں دا بلکہ اپنے مفاد دی کریں دے سونے پیغمبر دی شریعت دی تکذیب کریں دے یہ جائے بندے واسطے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى یہ جائے بندے واسطے زندگی دے ہر موڑتے اللہ تنگیاں پیدا کر دیندہ ہے مشکلات کھڑیاں کر دیندہ ہے یہ جائے بندے دے دل دے اندر کدی اللہ امن تے سکون نہیں دیندہ مگر جنہ دے دلوں دے اندر امن تے سکون ہوندہ ہے انہ دے پر بھی قرآن کیا فرماندہ ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ اے میرا پاک پیغمبر جنہ دے دلہ دے اندر ایمان آیا ہے جنہ دے دل دے اندر رب دی رحمت عزت قدر تے معرفت پہچان آئی ہے جنہ دے دل دی نیت سوچ تے ارادہ ستھرا پیدا ہوئے جنہ دے دل دے اندر میں رب دے قرآن دا حیاء پیدا ہویا محمد مصطفیٰ دی سنت دا حیاء پیدا ہویا ہے انہوں نے اس ایمان نال نبھایا ہے بھامے انہوں دے سینے دوتے پتھر بھی کٹے گئے بھامے انہوں دے سینے دوتے بندیانوں چڑھا کے کھڑا کیتا گیا ہے بھامے انہوں دے معصوم بچیانوں انہوں دے سامنے 2 لخت کر دیتا گیا ہے انہوں دے قتل دے منصوبے بنائے گئے انہوں گھروں بے گھر کر دیتا گیا ہے حتیٰ کہ انہوں دے پیران دے نال 2 سر کش اٹھ بن دیتے گئے انہوں دے 2 ٹکڑے کرن دیا وارنگاں دے دے پیر انہوں دے ہتھاں دے اندر لوہے دیا میخاں گاڑ دیتیاں گئیاں اتو بھی سپاہی کھلے مرے دے مگر وقت بھی جنہ دے دل دے اندر رب کلہ وسن والا ہے والوی اوکے پیاد
إلا للہ واقعی انہاں دے منہ چو کلمہ یوں پہ نکل دا انا للہ اے سارا کچھ دیتا ہویا کہندا ہے جڑے طریقے نال بھی وہ لونا چاہے تے جڑے طریقے نوان ڈٹھا یار پسند چا کرے جدہ ہے جو سارا کچھ اس دا اس وقت ادنا سارا کچھ اس دے حوالے کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ایو جائے بندے جدہ جان بھی تلی تے رکھی کھلوتے ہوں دل اولا لہم الامنو ایو جائے مومن بندے تے دل دل ڈر میں اللہ بد امنی نو نیڑے نہیں آن دینا ایو جیا مومن جدہ جان بھی دین دے اللہ دی رضا دی خاطر ہستیاں اللہ نو اپنی جان دا تحفہ دے چھوڑے لہم الامن ہمیشہ امن والی زندگی اسے بندے دی ہوندی ہے جن دے دل وچ امن تے سکون ہوئے انہیں ہے کرے اتو بھاویں ہزارہ بہارہ ہوئے دل بے چین ہوئے اس بندے دی زندگی سکھی تے سکون والی نہیں ہوتی بظاہر تو سا ویکسو لینڈ کروزنہ تے ودین کھرباں پتی ہن کوٹھیاں محل نما ہن مگر صحیح بات ہے کہ جب تک وہ سکون لون والیاں مصنوعی میڈیسن استعمال نہ کریں تو انہوں نے گھنٹہ بھی سوکھ دی نیند نہیں آتی دل نو امن تے سکون دا مل جاونا اے بہت بڑی اللہ دی اعلیٰ نعمت ہے مگر اے اس نو مل دی ہے جس نو اللہ پہلے اپنی ایمان والی نعمت نال نواز چھوڑے ہے بے ایمان بندے نو کدی اللہ سکون صرف تیری میری نظر دا دھوکھا ہوندہ ہے آسانے بلے بلے بڑے مزن بھائی نہ دے مگر مزے شزے کوئی نہیں ہوندے راہ تو نہ دی کتیاں دے کٹھے گزر دیئے کتیاں نال سمڑ آلے بندے دی کڑی انسانی زندگی ہے انسان تا اوہے بھویں جنگل چی ستا پہ ہے مگر اللہ پاک او دے چفیر اپنے نوری فرشتیاں نو پہرے دار کھڑا کر چھوڑے ہے جنہ دے باڈی گارڈ اللہ فرشتے بڑھا دیندہ ہے مگر انہوں دی عزت تے احترام تے قدر اللہ اتنی بلند کیوں کیتی ہے انہوں دے ہر عمل دے اندر اخلاص ہے رضا ہے تو کہیں دیا ہے اللہ دی تو اللہ کریم نے فرمایا چاچا اسماعیل انجھے سکی سکی زبان اللہ ٹھوکی بیٹھا ہی میں آکھے انہیں یاد ہے میں نے اجازت دے جو میں اٹھی ہوں ہاں جی میرے خیال ہے 13-14 منٹ تو پہن نا نہیں بھائی نہیں مون بجائے تو سا ثواب دے الٹا میں نے پلوتے دے کے جاؤ تو یہ بھی تو اچھی گال نہیں نا اللہ دے قرآن نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ کمال ہے قرآن پاک دی ہر آیت 100% منو ان عمل دا حق ادا کیتا ہے تا محمد دی جماعت نے کر کے لکھا ہے اصحاب پیغمبر اور ان سمجھو قرآن پاک ایمان دا درس دیندہ ہے کس دا درس دیندہ ہے بولو تو صحیح یار ہن کہیں ایمان دی شکل تے صورت ویکھی ہے جو کیوں جی ہونا ہے اور ڈٹھی ہے کہیں
کدھائی ویکھو جو ایمان ٹنگیا کھلا ہے ایمان کسے نظر آیا اللہ فرماندہ ہے جے میں تو پوچھو تو میں تو ایمان دی شکل وکھا دینا اللہ دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ ایمان تا میرا قرآن لے کے آیا تے او دی شکل ویکھڑی نے تا میرے محمد دی جماعت رو ویکھ لو میرے محمد دے صحابہ رو ویکھ لو اے ہندے اصل ایمان دی صورت اے ہندے اصل ایمان دی شکل ایمان دی صورت بن کے آئے ہیں تو اصحاب محمد الرسول اللہ بن گیا تا اللہ دے قرآن نے فرمایا ما لأحد عنده من نعمت تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ایک موقع تے اتھے اللہ فرماندہ والا سوف یرضا ایتا اصحاب پیغمبر واسطے تے جدا خود محمد الرسول اللہ دا نمبر آیا ہے اتھے اللہ دا قرآن کے فرماندہ ہے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سورہ محمد الرسول اللہ واسطے اللہ فرمانا ہے یعطیک ربک فترضى اصحاب پیغمبر واسطے اللہ فرمانا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اصحاب پیغمبر واسطے اللہ نے تمغہ امتیاز دا کہ وہ ذکر فرمایا ہے پہلے اللہ کریم نے اصحاب پیغمبر دی اخلاص دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى انہاں جیڑا کام ہوئی کیتا ہے تا إِلَّا ابْتِغَاء کہیں دی رضا واسطے کیتا ہے بچے ذبح کرائے تو کہیں دے واسطے وطنوں بے وطن ہوئے تو کہیں دے واسطے مال لٹایا ہے تو کہیں دے واسطے ہجرت کیتی ہے تو کہیں دے واسطے ہے سارا کچھ چاہ کے محمد دے قدمت نچھاور چکی تیرنے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى انہاں دا اخلاص تے سوچ اتنی ستری آئی جویں انہاں دی نیت دی اعلیٰ درجے دی آئی انہیں دل قیامت دے سارے مومنین نالوں اعلیٰ درجہ محمد دی جماعت رو ملنا اس وجہ تو اللہ کریم فرماندہ ہے میرا سوڑا محمد مار لے بھئی کاوڑ جڑی مار نہیں ہے تو میں جیندہ بیٹھا بلیندہ پیانا اے موئے بیٹھے ہی دے انہاں دے واسطے دعا کرو سارے ساتھی اللہ کا نام بلند کرے سکتے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اے میں نو معلوم ہوندہ ہے جڑے اندر بیٹھے ہیں اوہ مسلمان بیٹھے ہیں بہرحالے بالکل منہ بھیڑ کے بیٹھے ہیں اللہ 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 دے قرآن نے فرمایا ہے جویں اصحاب پیغمبر نو سب تو اعلیٰ درجہ ملنا ہے کیوں انہاں دی تربیت کرنے والا جو ساری دنیا تو اعلیٰ محمد اسے نسبت دی وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کنتم خیر امت تو ساریاں امم نالوں بہترین امتو او دی وجہ ہے
نہ ایو جیا پیغمبر جوان کہنو ملے آئے تے نہ ایو جیا قرآن کہے امت نو ملے آئے جوان جڑے سو امت نو ملے آئے بے آئے بے تے جڑا قرآن اس امت نو ملے آئے اللہ پڑھو چاہ انہوں قرآن جڑا ملے آئے لا رائے بے تے صاحب قرآن جڑا ملے آئے بالکل بے آئے بے اس دے نیڑے عیب نو اللہ نے لگن بھی نہیں دیتا تے جڑے لوگ ایک گل کریں دین کہ سونے پیغمبر دا سینہ چاک ہویا سنے ہو اس نے بھئی جڑا اللہ فرماندہ نا علم نشرح لکا صدرک پیغمبر دا اللہ نے سینہ چاک فرمایا اجا 6 سال دی عمر دے ہن تے جبرائیل امین آئے انہوں نے آ کے انہوں نے دل دا اپریشن کیتا جڑا ایک دل دے اندر منجمد خون دا ایک لوتھڑا ہوندہ ہے بغض حسد کینے آلا اس نے آ کے دل دا اپریشن کر کے وچو او لوتھڑا منجمد خون آلا وچو باہر کڑ چھوڑیا یعنی او اللہ نے اپریشن کرا کے او بغض تے حسد آلا خونی پیغمبر دے دل وچو کڑ چھوڑیا اتاں بھی اللہ فرمایا علم نشرح لکا یہ بالکل جھوٹ ہے کیوں ساڑھا اے عقیدہ ہے محمد پاک پیدائش تو لے کے وفات تک بے عیب تے بے مثال ہے پیغمبر ولادت تو لے کے وفات تک کیا ہے تے جے بندہ آکھے جو نہیں پہلے دل دے بغض آئی حسد آئی کینہ آئی تے جے توڑی اپریشن نہیں ہویا او توڑی محمد دا عیب نہیں ختم ہویا اے بالکل بکواس ہے میرا اے عقیدہ ہے تا اتھو تا وقت توڑا تا اے جڑا اپریشن ثابت کر دے ہو تا معلوم ہوندہ پہلے محمد بے عیب نہ آئی اللہ اپریشن کر کے بے عیب کیتا ہے اے بکواس ہے میرا اے عقیدہ ہے پیغمبر ہوندہ ہی ہو ہے جیڑا جمنے تو لے کے وفات تک اللہ اس روح بے عیب تے معصوم بڑا چھوڑے دا ہے او دے نیڑے اللہ عیب دا رخ بھی ہوون نہیں دیتا یہ اللہ تو انہیں فرمایا میرا سونا پیغمبر علم نشرح لکا صدرہ اے میری خاص نعمت تیرے اتے اے ہوئی ہے کہ تیرا اسا سینہ تے دل مڈھو بڑھایا ہی چوڑا ہے دنیا دا ہر دکھ اے تو اپنے دل دے اندر سما لینا ہے مگر وقت بھی تیرا دل جڑا ہے میرے نال محبت کرن دے اندر کمی نہیں آوڑ دے اندہ تیرا سینہ اتنا چوڑا بڑھا چھوڑے ہے اتنا فراغ دل تینوں بڑھا چھوڑے ہے اتنا چوڑی چھاتی اللہ تینوں بڑھا چھوڑے ہے اتنا زندہ دل تینوں بڑھا چھوڑے ہے کہ تینوں پتھر مارن والے مار مار کے ویندن مگر واتوی تو میرا محمد انہوں دلو پلوتا نہیں کریں دا اے فراغ دلی دا مظاہرہ اے تیرا دل اسا پہلے دل تو چوڑا بڑھا چھوڑے ہے ہر بندے دا دل سکڑ سکتا ہے مگر ایک کمال محمد نو اللہ نے دیتا ہے دنیا ساری دے دکھ برداشت کر گیا ہے مگر محمد نے ایک سیکنڈ واسطے بھی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا اور سمجھے دے پہ ہو ہاں انجھے ہر روایت نہ ٹھائے پہ کرو تاں اللہ کریم نے فرمایا چاچا اسماعیل جلدی کر اے پھرنے چ دیر پہ کریں دا یا تو سدے والے چ دیر پہ کریں دے ہو جلدی جلدی دیتی آؤ تو جان چھڑائی آؤ اے میاں جیڑا تو سا کریں دے ہو نا اے میرے تے کوئی نہیں لگ دے اے مطا توڑے ذہن چوئے بے جمعہ والے دن بھی ہوندہ ہے تے اے عید دے موقع دوتے بھی اے جتنا توڑا پیسہ ہوندہ ہے اللہ کھلا جاندہ نے سارا اے اللہ دے گھر تے لگ دا ہے اگر اے تسا نہ بھی دے ہو نا تو بھی اللہ دے فضل و عنایت نال اللہ جتنی توفیق دیونی ہے اسا تو خدا دے گھر دی خدمت کرنی ہے یہ ساڑا چونکہ ایک پیشہ نہیں ہے نہ ساڑا ہے طریقہ ہے بے اسا ہوں ہر وقت
ٹھوٹھی اڈی ودے ہوا بے میاں ہون اے اتنے پیسے دیو تے چندے دیو چندے چندے کرنا لی یہ شکر ہے جو اے نہ ساڑے پیو نو عادت ہائی نہ پیو سانو سکھائی ہے خیر بہرحال اے انجے سمجھو توڑی بخشش دا سامان ہے اے پیسہ خدا دے گھر دے لگ دا اس سے دا ہے جہیں دے پیسے نو اللہ پسند فرما لے تعالی دے قرآن نے فرمایا مال آہدن اندہو من نعمت تجزا جس بندے نو میں اللہ جڑی نعمت دینا تول اس نعمت دا شکر کہیں دے اگے ادا کریں بولو شاباش بندے نو اللہ پاک نے جوانی والی نعمت دیتی ہے مال والی نعمت دیتی ہے اللہ فرماندہ ہے سوچ ستھری چا پیدا کیتی اس اللہ بتغاء وجہ ربہ الاعلی کہیں رضا واسطے کم کیتا ہے اللہ فرماتا ہے بھاوے تھوڑا عمل بھی کیوں نہ چا کرے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اللہ اس نو درجے دوہرے نصیب فرماوڑے کیوں اس نو اثر رہبر تیرے نما محمد مصطفیٰ جو ساری دنیا تو آلہ دیتا ہے جس پیغمبر دی صورت سیرت وی آلہ خصلت عادت وی آلہ کردار تے یعول تے معال وی آلہ جس پیغمبر دا کھانا تے پینا تے اٹھنا تے بانا وی آلہ جس پیغمبر دے عسر تے یسر وی آلہ جس پیغمبر دا دکھ تے سکھ تے حزن و ملال وی آلہ جس پیغمبر دی مصیبت مسرت محبت ملت ملت وی آلہ جس پیغمبر دا حضرت نظرت بدر وی آلہ جس پیغمبر دا فکر تے فقر تے فقر وی آلہ جس پیغمبر دا نطق تے فتق تے رتق وی آلہ جس پیغمبر دا جسم وی آلہ جس پیغمبر دا اسم وی آلہ جس پیغمبر دی رسم وی آلہ جس پیغمبر دا عظم وی آلہ جس پیغمبر دا عدل وی آلہ جس پیغمبر دا یغول و معال وی آلہ جس پیغمبر دی سیرت بصیرت وی آلہ جس پیغمبر دی تکمیل و تجمیل وی آلہ جس پیغمبر دی تنظیر وی آلہ تبشیر وی آلہ تقریر وی آلہ تحریر وی آلہ یسر وی آلہ فکر وی آلہ ظہر وی آلہ اثر وی آلہ یمین وی آلہ شمال وی آلہ کیل وی آلہ تقال وی آلہ لسان وی آلہ بیان وی آلہ قرآن وی آلہ تے محمد انسان وی آلہ جدہ سارا آلہ دا آلہ ہے وہ تو اللہ بھی فرماتا ہے انکا لعلا انکا لعلا خلق عظیم حتیٰ کہ ایک موقع تے اللہ فرماندہ ہے انکا انت الاعلا او میرا محمد الرسول اللہ میرے تو پوچھے تو ساری دنیا ویچ سب تو آلہ دی بنایا تتا محمد الرسول اللہ نو بنایا پھر محمد کریم نے کیویں وفاداری نال نبھایا محمد کریم نے بھی اللہ نال نبھاون دا حق ادا فرمایا کیڑا مزہ آندا ہے جیویں انج سمجھو چا میں کسے نو آکھا یار مینو تیرے نال وڈا پیار ہے اگلا بندہ دا نہیں مینو تیرے نالو بھی زیادہ پیار ہے اے جدہ اے دعوے کھلے کرے دے ہوندے معلوم انج ہوندہ کہ نہ دے اندر بہوں گہرا تعلق ہے نہ او ادھے کولو پھوٹ سکتا ہے تے نہ اے ادھے کولو پھوٹ سکتا ہے انجے معاملہ چلے آئے رب دے محمد دا اللہ کریم محمد کریم نو آدھا ہے
انکا انت الاعلی، میرا محمد اسا تیرے نال دا بنایا کوئی نہیں۔ اگو محمد کریم سجدے دے اندر سر پاک پیادہ ہے، نہیں نہیں اللہ سبحان رب الاعلی، اللہ تیرے نال دا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی اپنی گل دے اندر سچا ہے تے میں بھی اپنی گل دے اندر سچا ہاں۔ تو جڑا آکھیا جو تیرے نال دا کوئی نہیں، واقعی میرے الہ ہون دے کمالات نال مل سکدا کوئی نہیں ہے، میری صفات نال مل سکدا کوئی نہیں ہے، میری قوت تے قدرت تے طاقت تے شان و شوکت نال مل سکدا کوئی نہیں ہے۔ اے تا واقعی تو سچ آکھیا ہے میرے نال دا الہ کوئی نہیں، میں جڑا آکھیا انکا انت الاعلی، مینوں رب ہون دی قسم ہے تیرے نال دی شان اللہ دوجا محمد مصطفیٰ میں اللہ نے بنایا کوئی نہیں ہے۔ تو مقصد اے ہے اللہ کریم فرماندا ہے جدا ایو جے شان و شوکت والے پیغمبر مل جائے والا اللہ کریم اس امت نو بھی بھاگ لگا دیتے ہیں، تا اللہ فرمایا کنتم خیر امت، توڑے نال دی چنگی تے سونی امت کوئی نہیں ہے۔ کیوں کوئی نہیں ہے؟ ایو جے شان اللہ پیغمبر جو کسے نو نہیں ملیا، ایو جے شان اللہ قرآن جو کسے نو نہیں ملیا، لہذا جے دوواں جہان دیاں عزتاں دیاں چادراں جے لونیاں چاہنا کبیر علیہ دے مسلمان، اللہ فرماندا ہے نیت اپنی صاف تے ستھری تو چکر، تیرے دنیا تے آخرت تے ہر معاملے نو میں اللہ سوکھا کر چھوڑنا ہے۔ سب تو پہلے ستھری کڑی شے ہوئے، بول لو تو صحیح، اخلاص سے نیت ہوئے، نیت صاف ہوئے۔ اس دی مثال اللہ نے اے مجھ تے گاں تے بھیڑ تے بکریاں دے دودھ نال بھی دیتی ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرتن نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنن خالصا، اللہ فرماتا نیت انج خالص کر جیویں بھیڑ تے بکری تے مجھ تے گاں تے پلانٹ جو صاف ستھرا کر کے تینوں میں اللہ دودھ نصیب کر چھوڑے دا۔ میں اگے بھی کئی دفعہ دسے ہے 4 نالیاں ہو دین مجھ دے اندر، چاہے بھیڑ ہے یا بکری ہے، کتنی نالیاں ہو دین 4۔ جس لئے وہ کھان دی ہے نا تو دی غذا کتنی نالیاں تقسیم ہوں دی ہے 4 ہے چون دی ہے۔ خدا دی قدرت ویکھو بھی پلانٹ اللہ نے ایسا ہو دے وچ فٹ کیتا جو تو بند کر چھوڑے سو سوا اس دے کوئی ویکھ سکدا ہی کوئی نہیں۔ باہروں کھلو کے ڈنگر ڈاکٹر جڑے ہوندے ہیں وہ ایک اندازے لیندے ہیں، تکے لیندے ہیں، تے بازے تے انج ہوندے ہیں جڑے ڈاکٹراں دے ڈنگراں دے ڈاکٹر نہیں ہوندے، 24 گھنٹے انہاں دی سوچ رکھ کے انہاں دی سوچ ڈنگراں والی بڑی ودی ہوندی ہے، 24 گھنٹے کام جو انہاں نال ہوندا ہے۔ ایک انسانی فطرت دا تقاضا ہے جس ماحول چلا جائے اسے ماحول چو ڈھل ویدا ہے۔ خیر بہرحال اے دے اندر اللہ نے جڑی قدرت دی مشینری فٹ کیتی ہے، اے دے اندر جدو غذا ویندی ہے تو 4 نالیاں تقسیم ہوندی ہے۔ کتنی نالیاں؟ انہاں 4 نالیاں دا کنٹرول جڑا ہوندا ہے او ڈنگر دے اوگلے چ ہوندا ہے۔ کتھے ہوندا ہے؟ اے ڈنگر صحت مند جڑا ہوندا کھاون دے بعد بہ کے تے کی کریندے جٹ بندے جان دیو تساں اوگل کریندے، او اصل اودا او جس نو اساں اوگل آدھے ہیں او دا اللہ نے قدرتی طور تے نظام ہضم او دے گلے وچ فٹ کر دیتا ہے۔ آپ ہی گولا جی اٹھی کے آندا ہے او منہ دے اندر انجے چتھی رکھدا ہے، چتھے نے او بچھا واپس گلیا تے ود دوا گولا آ گیا۔ اے نظام ہضم اللہ پاک نے اپنی قدرت دے کے رکھے، ورنہ اس دے اندر کوئی پچھو کوئی مشین ہی جو نہیں کھلی جڑی پریشر نال دھکی کھلی ہے۔ یہ خدا دی قدرت ہے تے وہ جڑا او دا آن جان ہوندا ہے نا اس اوگل دا وہ ونجے روک تو وقت چھری جٹ تیار رکھ دا ہے۔ تیار ہوندی کہ نہیں ہوندی بے ہون اے چھری تلے ہی آ سکدی ہے دے بچڑ دا امکان۔
چار نالیاں جدہ غذا ویندی ہے، ایک لمبا موضوع ہے مختصر عرض کرا. غذا جدہ جاندی ہے، پہلے تا غذا گئی ہوتی گوبر والی نالی ہے، کتھے گوبر والی نالی ہے. دوئی غذا ہوتی گئی ہوتی خون والی نالی ہے. تری نالی جڑی ہے پہ ہوتی غذا او موتر والی پیشاب والی، او پانی والی نالی نہیں ہوندی، پیشاب کر دی اس نالی ہے. چوتھی نالی ہوندی انہاں نالیاں چو چھان کے تے اللہ دا لبا نن خالص ہے. اے چوتھی نالی نے جس چو میں توڑے واسطے دودھ چھان کے صاف ستھرا کر کے باہر کھڑے آئے. اپنے ایمان نال دسو کدی دودھ چو موتر دی سمیل آئی ہے؟ ملاوٹ تک کچھ آ رہی، سمیل نہیں کدی آئی ہے؟ گوبر دی سمیل آئی ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جیڑی شے میں تو انہوں ستھری دیواں سمیل کو لو بھی پاک کر کے دیواں تے تو ساری نیت ترکائی بیٹھا ہے مول لاکھ لعنت ہے. نیت تے صاف کر، چھوٹا جیا دل ہے 360 جوڑ انسان دے وجود دا. اللہ فرماتا ہے جدے مرضی آندے ہی ودہ رہا ہے، تیرے ہر جوڑ دا کنٹرولر میں تیرا دل بنایا ہے. اس دل دی نیت تے سوچ ستھری تو چکر سارے وجود رو تیرے دل دا تابع میں اللہ خود بڑھا چھوڑے. بندے دا دل دے اندر فطور آ جائے تو انسان دے پورے وجود فطور پیدا ہو جاندہ ہے. بھائیو قربانی کیتی نے اگے اگر کوئی نیت دے اندر تبدیلی آئی اتھا ہی خدا کو معافی مانگے اپنی تبدیلی جڑی سوچ آلی ہے اس نو اخلاص دے اندر تبدیل کرو تاکہ اللہ پاک توڑا آونا جاونا نماز پڑھنا توڑا مال خرچ کرنا اللہ قبول بھی فرمائے اور ہر مسلمان قربانی کرنے والے دے مال و عیال دے اندر ہمیشہ اللہ برکات دا بھی نزول فرمائے. چاچا امین اذان دے ایک کہیں دے یار طریقہ دس نہیں تو سنا پڑھی سو نماز. ہاں جی پہلی رکعت دے اندر تکبیر آ کے اس تو بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اس تو بعد 3 تکبیرہ ہیں. 3 تکبیرہ دے اندر تو سب پہلیاں 2 تکبیرہ دے اندر رفع الیدین کر کے ہاتھ چھوڑ دے وڑا ہے اور تیسری تکبیر دے اندر ہاتھ باندھ لونا ہے. اس تو بعد قرات ہو سی رکعت مکمل کر کے پھر دوسری رکعت دے اندر پہلے قرات ہو سی اس تو بعد 3 تکبیروں ہو سی. موبائل بھی آف کر لو، پوری نماز خراب کر دیں رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين عنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات الحمد لمن هو أكبر وأخبر وأعلم وأعظم ولا خصلة اليؤول والمآل الحمد لمن هو قادر قاهر باهر هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن على وصف الجلال نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا واحد وأحد بلا ولد وألد وجد وجهد وحده بلا حسب ونسب وكسب لم يلد ثم نشهد أن سيدنا محمد سندنا محمد رفيعنا محمد
ثم نشهد أن سيدنا محمد أرفعنا محمد حبيبنا محمد أحببنا محمد طبيبنا محمد أطببنا محمد نسيبنا محمد أنسبنا محمد أشفعنا محمد أكرمنا محمد أخبر أعلم أطهر أنور أجدر أقسمنا محمد سيدا معدلا أطهرا أجدرا أكبرا أخبرا سيدا محمودا سيدا معصوما سيدا مكروما سيدا معصوما مندوبا محبوبا مكروما ممنونا محمود المقام عند الله أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعبدوا الله فروا إلى الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله واشكروا لله اتقوا الله إن التقوى أمر الكل حكم الكل نظم الكل أمر الكل جمع الكل ملاك الكل فإن التقوى رأس الحسنات وحد الله فإن التوحيد رأس العبادات فروا إلى الله واشكروا لله سبحوا لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم المنافقين انصرنا على القوم المشركين انصرنا على القوم المبتدعين انصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر مصافحہ کرو تو یہ ٹوٹ گئے